اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وہ راز میں بتانے لگا ہوں اپنے سینے میں جو میرے تھا، میں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، آج میں اس کو کر رہا ہوں۔ یہ فلسطین کے متعلق ہے۔ جب فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی شروع ہوئی کہ یہ اس کے چوتھے دن کی بات ہے، تو میرے پاس نیک روحانیت کا جو نظام تھا وہ پیدا ہو چکا تھا، اس کی ایک حاضری جس کو میں دیکھتا نہیں ہوں، لیکن ہاں اگر چاہوں تو اس کو دیکھ بھی سکتا ہوں، لیکن اکثر مجھے نہیں وہ غائبانہ طور پر کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کچھ اور ہمزاد ہوتے ہیں، کوئی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ گئے جب جنگ شروع سے چوتھے دن بعد فلسطین میں، اور یہاں مسجد اقصیٰ کے آس پاس اور یہاں وہ دوار گریہ ہے، یہاں پر شیطانی پارٹیاں اپنے کنیکشن کیے بیٹھی تھیں، ان کے کنیکشن تھے، وہاں ان کا قبضہ تھا۔ یہ تمام شیطانی پارٹیاں مسلمانوں کے خلاف تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے یہ حاضری لے کر، اور بہت سارے جماعتیں تھیں، اولیاء اللہ کے ہمزاد تھے، بہت سارے لوگ تھے، وہ گئے تو 2-3 دن تک جاتے رہے۔ انہوں نے وہاں سے وہ جو شیطانیت بیٹھی ہوئی تھی اس کو وہاں سے نکالا، جہاں ان کے کنیکشن تھے وہاں وہ کڑے وغیرہ بھی لگائے، یعنی مسجد اقصیٰ کے پاس سے اور دوار گریہ کے پاس تو بہت پہلے سے، کئی ہزار سال پہلے سے وہ وہاں شیطانی روحانیتیں بیٹھی ہوئی تھی، تو وہاں سے انہوں نے نکالا۔ تو 3-4 دن کے بعد پھر جانا چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا جی اب نہیں جانا؟ کہنے نہیں۔ پوچھا جی وہ بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں بچے۔ ان کا گھبرانا نہیں، ایک بندہ 50 60 سال 70 سال 80 سال محنت کرتا ہے نا، تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور یہ گارنٹی ہے جنت میں جائیں گے۔ اور ان بچوں کی شہادت کی وجہ سے امت مسلمہ بیدار ہو رہی ہے۔ تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسجد اقصیٰ بھی آزاد ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا ایک ولی مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ کے آگے رو کے دعا کر کے آیا، اور اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ فتح بھی فلسطینیوں کی ہوگی اور مسجد اقصیٰ بھی آزاد ہوگی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر حدیثوں کے مطابق اس کو شہید ہونا لکھا ہے تو وہ تو ہوگی، لیکن کب ہوگی؟ لیکن ایک بات تو آزاد ہو جائے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ امت مسلم پر کیا بیدار ہوئی ہے، پوری عالم انسانیت بیدار ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ ان شہادتوں کی وجہ سے غیر مسلم جو تھے وہ بھی بیدار ہو گئے، انہوں نے بھی فلسطینیوں کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں احتجاج کرنا شروع کر دیا، مظاہرے کرنے شروع کر دیے، جگہ جگہ انہوں نے کیے۔ یہ کیوں کیے؟ کہ انسانیت بیدار ہو۔ اور یہ اطلاعات میرے پاس تھی کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی اور فلسطینیوں کی ہوگی، اور مسجد اقصیٰ آزاد ہوگی ایک اللہ کے ولی کی دعا سے، کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھ کے رو کے دعا کر کے آیا ہے، اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان مجھے یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں صدی کا ولی 100 ولیوں سے باری ہوگا۔ اور مجھے نہیں پتا وہ کون تھا کون نہیں، میں نے نہیں دیکھا، لیکن کوئی گیا وہاں سے، یہ اطلاع مجھے ملی، اور اس اطلاع کے ساتھ ہی پھر ہم مطمئن ہو گئے کہ انشاءاللہ اللہ کو اسے مسجد اقصیٰ آزاد ہو گیا۔ فلسطین کو دیکھ لو، آج تک اسرائیل
فلسطین کو ختم نہیں کر سکتا چھوٹا ٹکڑا، یہ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کہ اس میں امت مسلمہ شہادت و جوڑ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔